اس میں طاقت ہے اور وہ دل کے اندر کھپتا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں نے ایک نظم کا انتخاب کیا. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں مختلف نظام حکومت چل رہے ہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت چل رہی ہے. تو جمہوریت میں ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں کیا ہے؟ بحث ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر ایک بندہ اپنے نظریات بیان کرتا ہے، دوسرا رائے بیان کرتا ہے، پھر بعد میں کنکلوڈنگ ہوتی ہے جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس کی طرف سے. ایسی ہی ایک مجلس شورا، ایسا ہی ایک پارلیمنٹ ہاؤس ابلیس بھی سجاتا ہے. وہ ابلیس جو اللہ کے نظام کے خلاف جھنڈا لے کر کھڑا ہے اور وہ اپنا اس کے پیرالل نظام تیار کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے، نظریات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس کے لیے ایک پورا سسٹم، ایک پوری بساط بچھاتا ہے اپنے اس ابلیسی نظام کو اس دنیا میں رائج کرنے کے لیے. وہ اپنی ایک مجلس شورا بٹھاتا ہے اور اس پارلیمنٹ میں ابلیس اپنا منشور رکھتا ہے. پھر اس کے ایک دو مشیر اس کے سامنے سوال اٹھاتے ہیں. ظاہر اقبال نے یہ نظم جس دور میں لکھی، اس دور میں جیسے ہمارے محترم ذوالفقار علی صاحب نے بھی تذکرہ کیا، اس دور میں دو تین جو سیاسی نظام حکومت ہیں اس حوالے سے ان پہ بہت بات ہو رہی تھی اور وہ نئے نکل رہے تھے، جیسے کمیونزم ہے، سوشلزم ہے. اور ان دو نظاموں کے علاوہ بالکل ایک مختلف چیز جو اٹلی میں نظر آئی مسولینی کی شکل میں، کہ ایک فاشسٹ حکمران جو اپنے آپ کو عظیم روما کا فرمانروا سمجھتا تھا کہ میں اس رومن امپائر کو دوبارہ سے دنیا میں زندہ کروں گا. تو وہ ایک تیسرا نظام اور چوتھی جمہوریت. یہ چار ایسے نظام تھے جو اس دور میں 20ویں صدی میں علمی حلقوں میں ان پہ بات ہوتی تھی. اور اس کے مقابلے میں ایک وحدہ لا شریک کا نظام، اسلام کا نظام. اقبال اس کا دائی بھی تھا، اس کا حدی خاں بھی تھا. اقبال نے اس نظر میں ابلیس کے منہ سے یہ کہلوایا کہ یہ سارے نظام بیکار ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے یہ ابلیس اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ نہ یہ سوشلزم چل سکے گا، نہ کمیونزم چل سکے گا، نہ یہ مسولینی کا فاشزم چل سکے گا. اگر یہ سکہ اس دنیا میں چل سکتا ہے تو وہ قرآن کا سکہ ہے. الحذر 100 بار الحذر، اس پیغمبر کے دین سے الحذر پناہ کہ اگر یہ نافذ ہو گیا یا اس امت کو، اس قوم کو اپنے قرآن سے، اپنے نبی کے کو جو پیغام ہے اگر اس کی خبر مل گئی تو پھر ہماری کوئی خیر نہیں. تو وہ نظم جو ہے اس کی مجلس شورا، اس میں ایک بند اس کے پہلے مشیر کا اور پھر بعد میں جو ابلیس اس کا جواب دیتا ہے جو اس کی کنکلوڈنگ ہے، بینگ لیڈر آف دا ہاؤس. ابلیس کی مجلس شورا. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف نون یعنی کن. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، اور میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو کر دیا سرمایہ داری کا جنون. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، یہ ابلیس اپنا منشور دے رہا ہے کہ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کون کو سرنگو. اب اس کا پہلا مشیر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ آپ کا بتایا نظام تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ڈر لگ رہا ہے. ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ جمہوریت سے. ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ سوشلزم سے. ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ کمیونزم سے. تو ابلیس کہتا ہے یہ سارے نظام مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے. مجھے خوف کس چیز سے ہے؟ تو اب ذرا ابلیس کا خوف سنیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. ان مشیروں کی باتیں سن کے وہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ جن سے تم ڈر رہے ہو یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، اور عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرائع پیغمبر کہیں. الحذر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر،
حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین، موت کا